یہ موقف ہے کہ اچھا جو بندہ بھی مجھے قرآن و سنت سے بات بتائے گا نا، میں نے وہ بات لینی ہے. جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگی وہ اچھا چاہے ٹھیک میرے ہو گیا. والد ہی مجھے بتا رہے جناب ہوں. جناب ابھی میں نے آپ کو جو روایت سنائی ہے نا، اس میں یہی ہے کہ نبی پاک فرماتے ہیں وہ ایسی حدیثیں سنائیں گے، کوئی اپنی طرف سے باتیں نہیں سنائیں گے، حدیثیں ہی سنائیں گے. لیکن کیا کر نبی پاک فرماتے ہیں کہ ان سے تم نے دور رہنا ہے اور ان کو خود سے دور رکھنا ہے. السلام علیکم جی ورحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی کریں بات، میں سن رہا ہوں. جی جی مبشر بھائی، دیکھیں نا ابھی ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون بندہ حق پہ ہے اور کون نہیں حق پہ؟ دیکھیں نا، جیسے میں بریلوی ہوں، میں تو بریلوی گھر میں پیدا ہوا اور اس لیے میں بریلوی ہوں، مسلم ہوں. اگر میں کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا تو میرے بھی جو بڑے ہیں وہ یہی کہتے کہ بس انہیں سننا ہے، اپنی تحقیق نہیں کرنی، تو میں تو ہندو ہی مر جاتا نا، میں تو جی کبھی جی مسلمان ہو ہی نہ پاتا. جی بھائی. محمد صاحب ایک منٹ، مفتی صاحب کو بات کریں گے. جی مفتی صاحب. اچھا یہ کون بات کر رہے ہیں؟ یہ زین کی آئی ڈی ہے جی. یہ کون بات کر رہے ہیں؟ بھائی میرا نام زین ہے اور میں پاکستان سے سیالکوٹ سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا زین صاحب، ٹھیک. تو آپ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہیں، بات ہماری کچھ اور ہو رہی تھی، آپ ابھی آئے ہیں. بات میں یہ کر رہا تھا کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو، جیسے کہ یہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو نہیں سننا، کسی مردود کی بات نہیں سننی. میرا سوال یہ ہے کہ میری تو خوش قسمتی ہے، میں مسلم کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اس لیے میں مسلمان ہوں. اگر میں کسی ہندو کے گھر پیدا ہوا ہوتا تو میں تو ہندو ہی مر جانا تھا نا، کیونکہ میرے بڑوں نے مجھے یہی کہنا تھا، میرے بڑوں نے مجھے یہی کہنا تھا کہ آپ نے کسی دوسرے کو نہیں سننا. ایسی بات ہے نا. اس لیے ہمیں قرآن و حدیث سے یہ جو بات کرتے جائیں، میں آپ کی کہانی سن رہا ہوں. جی جی اس لیے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے جو ہماری ہی کتابوں میں لکھا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں صحیح احادیث ہیں، اور قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں اپنے عقائد و نظریات کو ٹھیک کرنا چاہیے. جی ابھی مفتی بھائی آپ بات کر سکتے اچھا ہیں. میری آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی 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 مفتی صاحب. جی جی شاہ جی. میرا نیٹ جو ہے نا سلو لگ رہا ہے، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی مفتی صاحب بہترین آواز آ رہی ہے آپ کی. اچھا یہ کہانی زین صاحب آپ کو یہ کس نے سنائی ہے؟ یہ تو میں تو سن کے دنگ رہ گیا ہوں، یقین جانے سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں. نہیں یہ نہیں شاہ اتنی صاحب، فلسفے والی باتیں، اوئے ہوئے. میں آپ کو بتاتا سن ہوں تو یہ لیں ذرا، سن تو لیں ذرا، بیچ میں ٹوکتے نہیں ہیں. اور ساتھ یہ بدتمیزی بھی کہاں سے سیکھی ہے وہ بھی بتائیے گا. تو یہ ہے کہ وہ ہو اتنی فلسفے والی باتیں، اللہ اکبر، میں تو سن کے حیران ہو گیا، یقین جانا نہ کبھی کہیں پڑھی نہ کبھی سنی. اچھا یہ بتائیے گا ذرا مجھے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بدتمیزی بھی کہاں سے سیکھی ہے. جی شروع ہو جائے. جی شاہ صاحب معذرت اگر کوئی شان میں گستاخی کی ہو، میرا مطلب ایسا بالکل نہیں تھا. تو بات یہ تھی کہ بھائی نا پوچھ رہے تھے، یہ دو ہوسٹ بھائی ہیں نا، انہوں نے پک لگائی تھی تو انہوں نے مجھے اوپر بلا کے نا پوچھا ہے کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو وہ بات چل رہی تھی. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہر بندے کو نہیں سننا چاہیے. تو میں نے اس کے مقابلے میں یہ بولا تھا اگر ایسا ہی ہے کہ کسی اور کو نہیں سننا چاہیے تو خدا نہ خواستہ اگر میں اپنی بات کرتا ہوں، اگر میں کسی ہندو کے گھر پیدا ہوا ہوتا اور میرے والدین مجھے کہتے کہ کسی اور کو نہیں سننا، جو تمہارا مذہب ہے بس یہی ٹھیک ہے، تو میں تو کبھی مسلم نہ ہو پاتا. ختم ہو گئی کہانی؟ جی جی اچھا اچھا اچھا، بول رہے یار یہ تو وہی بات آپ نے پھر رپیٹ کر دی ہے. تو چلو میں اپنا سوال پھر رپیٹ کر دیتا ہوں. یہ فلسفہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ اتنی حکمت بری باتیں اور اتنی فلسفے والی جو سر سے اوپر گزر رہی ہیں.
تو دوبارہ ارشاد فرمائیں. اب دوبارہ نہ رپیٹ کر دیجیے گا وہی بات. میں رپیٹ نہیں ابھی کروں گا. شاہ صاحب دیکھیں کنویں کے مینڈک نہیں نہ بننا چاہیے ہمیں. بات یہ ہے کہ اگر میرا ایک دوست ہے وہ ہندو ہے, ٹھیک ہے, میں اسے اپنی دعوت کیسے پیش کر سکتا ہوں یہ بتائے بغیر کہ سب کو سنو, اگر میں خود ہی صرف اپنوں کو سنتا ہوں گا, میں تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. جیسے یہ بھائی آگے بات کر رہے تھے کہ یہ ساروں کا عقیدہ نہیں ٹھیک اور انہیں سننا بھی نہیں چاہیے. جی اچھا بیٹا آپ کو کوئی قرآن آتا ہے تھوڑا بہت قرآن؟ جی الحمدللہ. اچھا تو کوئی عربی گرامر وغیرہ کوئی پڑھی ہے کوئی؟ نہیں, قرآن پاک ویسے پڑھا ہے عربک میں, اور تقریباً 10-12 صورتیں آتی ہیں جو قرآن پاک کے لاسٹ میں دیکھا ہوتی ہیں, چھوٹی سی. ترجمہ بھی آتا ہے کہ نہیں سمجھ میں؟ جی جی آتا ہے. وہ کیسے؟ مطلب ترجمہ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو ترجمہ سمجھ میں آ جاتا ہے نا. ٹرانسلیشن کس کی پڑھتے ہیں؟ ٹرانسلیشن میں احمد رضا بریلوی کی پڑھتا ہوں, اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت پر آپ کا اتفاق ہے؟ جی جی بالکل. مطلب وہ جو کہیں گے بات ٹھیک ہے؟ میری بات سنیں, میں نبی کی ہر بات کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کی ہر بات کی گارنٹی لے سکتا ہوں. اس کے بعد اگر آپ بولیں نا کہ اعلیٰ حضرت کی ہر بات کی گارنٹی میں نے لینی ہے, وہ میرے ذمہ نہیں ہے. نہ ان کی ہر بات ماننا میری حجت ہے. جو وہ بیان کریں گے قرآن و حدیث سے وہ مجھ پہ ماننا فرض ہے, اور جو وہ بات اپنی طرف سے اگر کچھ اپنی رائے رکھیں گے تو وہ مجھ پہ حجت نہیں ہوگی. ابھی میں نے آپ سے پوچھا تھا قرآن کا ترجمہ کون سا پڑھتے ہیں, آپ نے کہا اعلیٰ حضرت کا, ایسا ہی ہے؟ جی. میں نے پھر پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کا جب وہ پورا ترجمہ تبھی آپ مانیں گے کہ جب ان کی ہر بات کو مانیں گے. اگر آپ ان کے بارے میں ڈاؤٹ رکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں پہ جا کے کوئی غلطی کی ہو, ہے کہ نہیں؟ جی جی میرے فلاسفر بچے, یہ بات ہے کہ نہیں کہ بھائی ایک بندے کے بارے میں ڈاؤٹ ہے آپ کو کہ بندہ پتہ نہیں یہ بندہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے, جی جی تو پھر آپ یہ کس طریقے سے کون سا ایسا تھرمامیٹر لگا کے چیک کریں گے کہ یہ پورا ترجمہ جو کیا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ وہ کیا کون سا ایسا فلسفہ, کوئی اس کا بھی کوئی فلسفہ آپ کے پاس ہے کہ نہیں؟ کوئی روشنی ڈالیں اس کے اوپر کہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ ان کا کیا ہوا ترجمہ قرآن کنز الایمان بالکل ٹھیک ہے. جی دیکھیں شاہ صاحب, بات کچھ ایسی ہے کہ جیسے ہے نا, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مرزا علی انجینئر ہے نا, اس نے ایک بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں سب کو چھوٹی چھوٹی خدائیاں دے گا, ٹھیک ہے. جیسا کہ اگر میں خود کو اس کا اسٹوڈنٹ بولتا ہوں تو میں اس کی اسٹیٹمنٹ سے اس سے باہر ہوں, میں اس اسٹیٹمنٹ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں. ایسا ہی اگر اعلیٰ حضرت کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے کے مطابق کریں گے, میں وہ بات مانوں گا, قبول کروں گا. اور اعلیٰ حضرت کا قرآن پاک کا ترجمہ اس لیے وہ اتفاق ہے کیونکہ میں ایک بریلوی گھر میں پیدا ہوا ہوں, اور ظاہر ہے ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے ہیں, جو ہمارے پیر صاحب الیاس ستار قادری صاحب, تو وہ پھر سارا ادھر سے ہی نا وہ ان کا ترجمہ پڑھا ہے بچپن میں قاری صاحب سے بھی. اچھا بات یہ ہے کہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ, دیکھیں بسم اللہ شریف کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا اللہ کے نام سے شروع, باقی کسی نے ایسے پورا 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 بسم اللہ کا ترجمہ کر کے بتائیں اگر آپ کو پتہ ہے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا نہایت والا اور مہربان ہے. نہیں غلط ہے, یہ ترجمہ نہیں ہے بیٹا, یہ ترجمہ نہیں. چلیں آپ بتا دیں. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. میں نے کیا بولا تھا ایک دفعہ, وہ بھی ریپیٹ آپ نے غلط بولا تھا, وہ ریکارڈنگ میں آ چکی ہے, وہ بعد میں لوگ سن لیں گے. اچھا یہ ہے کہ یہ ترجمہ ایک آیت کو یہ بسم اللہ جو ہے اس کو ہی لیتے ہیں. جی جی. تو یہ کیسے فیصلہ آپ کریں گے, کون سا ایسا تھرمامیٹر ہے کہ یہ بالکل ترجمہ ٹھیک ہے؟
دیکھیں میں پتہ ہے یہ کیسے فیصلہ کروں گا، کیونکہ ترجمہ آپ اعلیٰ حضرت کا آپ نے مجھے یہ پوچھا کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ آپ نے کیوں چنا اور آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ ترجمہ ٹھیک ہے، ایسی بات ہے نا۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میں اس لیے چنا کہ میں بریلوی خاندان میں پیدا ہوا، شاید چھوڑ دیں، جی جی ابھی آپ خاندان کو چھوڑ دیں، آپ اپنے والدین کو، بہن بھائیوں کو، سب کو سائڈ پہ رکھ دیں، آپ اپنی بات بتائیں۔ میں آپ سے مکالمہ کر رہا ہوں، میں آپ کی بات پوچھ رہا ہوں، آپ کے خاندان کی یا آپ کے دادے پردادے کی یا لکڑ دادے کی نہیں پوچھ رہا، میں آپ کی بات پوچھ رہا ہوں۔ آپ یہ ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اللہ حضرت نے کیا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا، یہ کیسے صحیح ہے اور کیسے غلط ہے؟ یہ فیصلہ کیسے کریں گے آپ؟ جی میں بتاتا ہوں، جو ہے نا قرآن پاک کا ترجمہ وہ آلموسٹ سبھی نے سیم ہی کیا ہے، کسی نے کیا ہے اللہ کے نام سے شروع، کسی نے کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ قرآن پاک، میری بات سنیے گا ابھی شاہ صاحب، اگر آپ قرآن پاک صحابہ کرام کو بھی اردو سکھا کے نا، ظاہر ہے ترجمہ وہی کر سکتا ہے جسے اردو اور عربی آتی ہو، اگر آپ صحابہ کرام کو بھی سنیں، رکیں ذرا، بات کو گھمانا نہیں ہے۔ آپ ابھی اپنے دادے تک پہنچ گئے تھے، اب آپ صحابہ تک پہنچ گئے ہیں، میں بات آپ سے کر رہا ہوں۔ بھائی آپ اپنی بات کریے، آپ کسی اور کی بات نہ کریں، نہ مرزا جونیئر کی، نہ مرزا سینئر کی، نہ کسی کی بات نہیں کرنی، آپ نے اپنی بات کرنی ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ ترجمہ اللہ حضرت کی بات کرنی اور کسی کے ترجمے کی بھی نہیں کرنی، مودودی کا ترجمہ نہیں، تھانوی کا ترجمہ نہیں، کسی شیعہ کا ترجمہ نہیں، کسی کے ترجمے کی بات نہیں، ایک ترجمہ ہم سیمپل کے طور پہ لے رہے ہیں، اس پہ رہ کے بات کرتے ہیں۔ جی یہ فیصلہ کیسے آپ نے کیا کہ یہ ٹھیک ہے؟ اگر ٹھیک آپ نے کہا تو کیوں کہا؟ اگر آپ غلط کہیں گے تو کیوں کہیں گے؟ وہ وجہ میں نے دریافت کرنی۔ جی دیکھیں میں اس ترجمے کو اس لیے ٹھیک کہا ہے کیونکہ میں نے یہ ترجمہ بچپن سے پڑھا ہوا ہے، اور دوسری ریزن اس کی یہ ہے شاہ صاحب، دوسری ریزن اس کی یہ ہے کہ میں نے ان کے علاوہ بھی اگر کوئی ترجمہ پڑھا ہے نا، 2 تراجم بھی پڑھے ہیں، اگر کہیں پہ اکثر آیات کے ترجمے پڑھنے پڑ جاتے ہیں، تو اگر ان کے ترجمے پڑھتا ہوں نا تو مجھے ایز سچ کوئی بھی ان میں بڑا ڈیفرنس نظر نہیں آیا۔ اس میں یہی ہوتا ہے کہ کسی نے الفاظ کا چناؤ کوئی اور کیا ہوتا ہے، دوسرے بندے نے کوئی اور کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم جناب، قطع کلامی معاف، حضرت اگر اجازت ہو تو کچھ ارشاد کروں۔ نہیں ابھی نہیں جی، آپ تھوڑا سا خاموش رہیں۔ جی ٹھیک۔ اچھا زین صاحب، جی یہ کون سا معیار ہے کہ بچپن سے میں نے یہ سنا تھا لہٰذا یہ ترجمہ ٹھیک ہے، اور یہ کون سا معیار ہے کہ جناب وہ دوسرے ترجموں کے اندر بھی میں نے دیکھا بات تھوڑا سا فرق ہے، ادھر ادھر تھوڑا سا فرق، یہ معیار یہ کوئی علمی کتابی معیار ہے؟ کہنے کو تو آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم ہیں مسلم علمی کتابی، اور معیار یہ ہے جی ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے۔ یار دیکھیں، آپ مجھے اکیلا مرزا کا اسٹوڈنٹ تو نہ بنائیں، میں جو شروع سے پڑھا ہوں وہ میں مدنی اپنے مدرسے سے پڑھا ہوں محلے کے، تو میری بیٹا یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ ساری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے جی کہ صرف سنا کے یا آپ جو حساب کتاب ہے نا، اور آپ جو کہہ رہے تھے نا میں بڑی تحقیق کرتا ہوں تو تحقیقیں کر کے میں یہ کرتا ہوں، اور وہ سارا جو نا کچا چھٹا میں نے نکالنا تھا اور بتانا تھا لوگوں کو، سننے دیکھنے والوں کو، کہ یہ آج کل کے محققین، خود ساختہ محققین اس قسم کے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بسم اللہ کے اوپر ہی رہ کے بات کرتے ہیں اور لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے، ادھر ادھر جانا ہی نہیں ہے، کسی کی بات نہیں کرنی۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ مجھ سے کر رہے ہیں، آپ میرے بارے بات کریں گے، میں آپ کے بارے بات کروں، بس ادھر ادھر جانا ہی نہیں، کسی کی طرف نہیں جانا۔ یہ دیکھیں بیٹا، یہ اللہ حضرت نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کون سے لفظ کا ترجمہ ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟
دیکھیں مفتی صاحب پتہ ہے بات کیا ہے؟ نہیں پتا آپ کو؟ نہیں میری بات سن لینا. دیکھیں آپ مجھے بولنے کا موقع نہیں دے رہے, آپ کا وہ جو ہوسٹ ہے وہ بھی میوٹ کر دیتا ہے. یار 30 سیکنڈ کا ٹائمر لگا لو, بولنے تو دو نا مجھے کچھ. بیٹا یہ ایسا سوال ہے کہ ہاں یہ نا والا جواب ہے کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کس لفظ کا عربی کے کون سے لفظ کا ترجمہ ہے تو بتا دیں, نہیں پتا تو کہہ دیں کہ نہیں مجھے پتا. دیکھیں میری بات سنیں, یس نو میں ڈیبیٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے مفتی صاحب میری بات سنیں. پتہ ہے بات کیا ہے؟ دیکھیں کسی نے اگر ترجمہ کیا نا اللہ کے نام سے شروع, یا میں کسی کا نہیں پوچھ رہا. ہاں یہ دیکھیں نا آپ خلطِ مبس کر رہے ہیں. بیٹا اتنا ٹائم نہیں ہے, نہ ہی تو میرے پاس ہے, تو آپ کے پاس آپ تو فری ہوں گے, آپ کے پاس فری ٹائم ہوگا, میرے پاس نہیں ہے. میں پورا دن آج ڈیبیٹ کرتا رہا ہوں اور یہاں پہ 2:30 ہو گئے ہیں, 2:45 ہو گئے ہیں, ابھی تھوڑا سا آرام بھی کرنا ہے. تو جلدی اس کو وائنڈ اپ کریں. اگر پتہ ہے آپ کو کہ اللہ کے نام سے شروع کس لفظ کا ترجمہ ہے تو مجھے بتا دیں, نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں. جی شاہ صاحب دیکھیں مجھے بس 1 منٹ بولنے کا موقع دیں, اس کے بعد بے شک آپ نیچے ڈراپ کر دیں. میں آپ کا بھائی یہ آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ بات تو میری سن لینا. نہیں آپ کو پتا ہے کہ نہیں دیکھیں، پتا؟ میں جو بات کروں گا اس میں آپ کے سوال کا جو جواب بات کی نہیں, یہ یس اور نو والا سوال ہے, یہ کوئی لمبی کہانی والا سوال تو نہیں, 1 منٹ والا یہ سوال ہی نہیں, 1 سیکنڈ والا سوال ہے. یہ ایسی باتوں سے اللہ کے نام سے شروع اللہ حضرت نے کی ہے, یہ کون سے الفاظ کا ترجمہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سے بسم اللہ کا ترجمہ ہے جی. یہ تو اس کا ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے, کس کا ہے؟ گرامیٹیکلی تو نہیں بنتا. کس کا ہے آپ بتا دیں. با حرف جار ہے, اسم مضاف ہے, اللہ اسم جلالت جو ہے موصوف ہے, الرحمن صفت اول ہے, الرحیم صفت ثانی ہے. گرامیٹیکلی اگر دیکھیں تو ترجمہ یہ بنتا ہے, ساتھ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم, گرامیٹیکلی یہ ترجمہ بنتا ہے. اب اس ترجمے کو اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہم مطابق کریں گے یا یہ کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت نے غلط کی ہے؟ ابھی میں کچھ بولوں؟ جی نہیں, یہ فیصلہ یہ تھرمامیٹر کون لگائے گا؟ کون سا تھرمامیٹر آپ کے پاس ہے؟ ادھر دیکھیں نا, ادھر دیکھیں, میں نے جو ترجمہ کیا ہے گرامیٹیکلی کیا ہے, لفظوں کا ترجمہ کیا ہے. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ میرے ترجمے کے مطابق نہیں ہے اور میرا ترجمہ اعلیٰ حضرت کے کیے ہوئے ترجمے کے مطابق نہیں ہے. آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ اب مجھے بتائیے, میرا ترجمہ ٹھیک ہے یا اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ٹھیک ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ دونوں کا ہی ٹھیک ہو, کیونکہ میں نے بالکل ترجمہ الگ کی ہے, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کچھ اور ہے. کیا صاحب میری بات سنیں, اس سے پتہ چل رہا ہے معذرت کے ساتھ آپ کے علم کا بھی. ابھی مجھے 30 سیکنڈ اگر دیں گے تو میں اپنی بات کروں گا, اس کے بعد آپ کو یا مجھے دونوں میں سے ایک کو بات سمجھ آ جائے گی. بس 30 سیکنڈ مجھے سن تو لینا, بس 30 سیکنڈ. جی میں اپنی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں کسی نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے نام سے شروع اور کسی نے کیا ہے شروع اللہ کے نام سے, دونوں کا معنی ایک بن رہا ہے. اگر آج کے دور میں بھی آپ صحابہ کرام کو بھی لے آئیں نا, انہیں بھی اردو سکھا دیں, دونوں کا ترجمہ پھر صحابہ تک پہنچ گئے, پھر صحابہ تک پہنچ گئے. بات سنیں نا بھائی کسی نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع, کسی نے کیا شروع اللہ کے نام سے, دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ دیکھیں دونوں ترجمے لگ گئے, بالکل ترجمے لگ گئے, دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ یہ تو پہلے یہ فلسفی سمجھائیے, دونوں ترجمے ایک کیسے ہو گئے؟ یار یہ کیوں میوٹ بار بار کرتا ہے؟ آپ ویسے بولے یہ دونوں ترجمے ایک کیسے ہو گئے؟ اچھا میں بتاتا ہوں ایک کیسے ہو گئے. ہم نے معنی دیکھنا ہے دونوں کا, ہم نے دونوں کا معنی دیکھنا ہے. بس ٹھیک ہو گیا, جواب مل گیا. بس جواب یہی سننا چاہ رہا تھا, معنی دیکھنا ہے. تو یہ لفظوں کا معنی تو یہ بن رہا ہے کہ با کا مطلب ہے ساتھ, اسم کا مطلب ہے نام, اللہ کا مطلب اللہ اس کا نام ہے. تو لفظی ترجمہ معنی کے اعتبار سے تو یہ ہونا چاہیے تھا ساتھ نام اللہ کے. جب معنی کو دیکھیں نا, آپ نے خود فرمایا ہے, سنیں تو صحیح, آپ نے خود فرمایا کہ معنی کو دیکھیں گے. تو معنی کو جب آپ نے دیکھا تو آپ کو اگر تھوڑی بہت بھی شدھ بدھ ہوتی صرف و نحو سے,
عربی ادب سے, گرامر سے, تو آپ ترجمہ یہ کرتے کہ 7 نام اللہ کے, تو وہ تو آپ نے لفظوں کا ترجمہ کیا, جبکہ اللہ حضرت کا کیا ہوا ترجمہ تو پھر بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ بالکل مخالف ہے. تو یہ فیصلہ کیسے کیا جائے گا؟ کون سے ایسا آپ کوئی فیصلہ کر کے بتائیں. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے دونوں ٹھیک ہے, کیسے ٹھیک ہے؟ بالکل الگ ہے. اچھا میں بولوں ابھی شاہ صاحب, آپ کا جو ہے نا سوچنے کا انداز مجھے بالکل بچکانا لگا ہے. اچھا ٹھیک بات ہو دیکھیے, اگر آپ میری بات بھائی, سنیں, اسی وجہ سے تو میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں نا. میں بچہ اور بچگانا میرا سوچ کا معیار, اور آپ ٹھہرے مسلم علمی کتابی اور اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ, تو اس وجہ سے تو آپ سے سیکھ رہا ہوں نا میں. جی سمجھائیے جی استاد جی. دیکھیے شاہ صاحب جب بھی ایک زبان کو دوسری زبان میں منتقل کیا جاتا ہے نا, تو اس میں ورڈ کے نیچے ورڈ کا ترجمہ نہیں ہوتا, پورے سنٹینس کا با محاورہ ترجمہ کیا جاتا ہے. یہ کس نے قاعدہ کلیہ بتایا؟ یہ قرآن میں قاعدہ کلیہ ہے یا حدیث میں ہے یہ قاعدہ؟ یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے, یہ زبانوں کا کلیہ ہے, کیونکہ قرآن صرف ایک زبان میں نازل ہوا ہے. ایک منٹ, ابھی تو آپ روایتیں میں سنا رہے تھے امام مالک کی کہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے پھر تصدیق کروائی نبی کریم سے, تو پھر ہم نے ماننا. حضرت ابو ہریرہ نے, حضرت ابو ہریرہ, ہاں جی, تو وہ تصدیقیں کروا رہے تھے آپ. تو ابھی قاعدے کلیہ بالکل ہی تبدیل ہو گئے. بابوں کا تو خدا ہی کوئی اور تھا, بابوں کا تو خدا, یہ تو قاعدہ تو بابوں نے بنایا. پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلم علمی کتابی کے لیے قرآن ہوتی اور حدیث ہوتی. ہر چیز کا جواب قرآن سے ملتا ہے یا حدیث سے ملتا ہے. پھر بابوں کو تو سائڈ پہ رکھو نا, بابوں کی تو بھی بات ہی نہیں ہے بیچ میں. میں احمد رضا بریلوی خان کو اپنا استاد مانتا ہوں, اعلیٰ حضرت مانتا ہوں. ان کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے, اللہ حضرت کو آپ اپنا استاد مانتے ہیں نا, تو کریے یہ ترجمہ. میں چلے آپ سے اعتراض کر رہا ہوں کہ یہ ترجمہ جو ہے نا گرامر کے اعتبار سے غلط ہے, اس کو آپ صحیح کریں ثابت. نہیں, میری بات سنیں بھائی معذرت کے ساتھ یار, بار بار نیچے نہیں اتارو یار. ایک منٹ میں بات تو نہیں کر رہا ہوں. جی شاہ صاحب میری بات سنیں. میں نے نا انگلش کا چھوٹا موٹا, میں طالب علم ہوں, تو انگلش میں ایسے نہیں ہوتا. بھائی آپ دیکھیں, آپ کیسے بریلوی ہیں یار؟ آپ کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں میں بریلوی ہوں. کیسے بریلوی ہیں آپ؟ ثابت کریں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات, میں دیکھیں گرامر کے اعتبار سے ایک ترجمہ کر رہا ہوں. میں بچہ ہوں, آپ استاد ٹھہرے, میں شاگرد ہوں. آپ نے مجھے سمجھانا ہے, ایکسپلین کریں. میری بات سنیں نا, بچہ استاد کو ٹوکتا نہیں ہے, چپ کر کے سنتا ہے. آپ بھی سننے کا حوصلہ رکھیں نا. جی سمجھائیے جی استاد جی. یہ نا وہ, یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں استاد جی. یہ جو ہے نا ترجمہ جو ہے نا, یہ اللہ کے نام سے شروع کیسے بن گیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا گرامر کے اعتبار سے 7 نام اللہ کے. آپ سن تو لیں نا, میری بات کو سن لیں نا. استاد جی یہ ترجمہ غلط لگ رہا ہے, استاد جی اس کو صحیح کریں. میری بات آپ پوری سن لیں نا, تو اس کے بعد پھر آپ استاد صاحب. استاد جی ویسے میں نے جو کیا ہے یہ میری بھی کوئی غلطی ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے میں نے کوئی غلط گرامر آپ سے پڑھی ہو. جی میری بات سنیں. میں جو کر رہا ہوں میرے سے نہیں کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں. میری بات سنیں, آپ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں, صحیح نا. میں جو کر رہا ہوں ترجمہ, یہ میں بھی کہیں غلط تو نہیں ہوں؟ تھوڑا سا میری بھی تو کریکشن کریں. جی ابھی کروں کریکشن؟ ہاں میں جو کر رہا ہوں یہ ترجمہ غلط ہے کہ ٹھیک ہے؟ آپ کے وہ اتنے دیکھیں, وہ ہے بے ادب ہے, یہ استاد کو میوٹ کر دیتے ہیں. میری بات سنیں شاہ صاحب, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ لفظی ترجمہ کر رہے ہیں, اعلیٰ حضرت نے با محاورہ ترجمہ کیا ہے. نہیں, یہ اعلیٰ حضرت نے کہاں پہ کہا ہے کہ میں نے جو ترجمہ کیا با محاورہ کی ہے؟ کہیں فتاوی رضویہ کے اندر یا ملفوظات اعلیٰ حضرت یا اور دیگر کتابوں کے اندر کہیں ہے انہوں نے کہا ہو کہ میں نے جو ترجمہ قرآن کیا ہے وہ با محاورہ کی ہے؟ جی میری بات سنیں. 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں 2 + 2 ادھر ہے ہی نہیں, یہ میتھ کی کتاب تھوڑی ہے, قرآن کا ترجمہ. آپ مجھے بتا تو دینا. میتھ نہیں, ابھی میتھ کی کلاس میں آپ سے بعد میں لوں گا, ابھی تو قرآن کی کلاس لے رہا ہوں. اچھا میری بات سنیں, یہ اعلیٰ حضرت نے اصول سیٹ نہیں کرنا تھا کہ قرآن پاک کا ترجمہ کیسے, کسی بھی زبان میں کسی بھی کتاب کا ترجمہ. انہوں نے اصول سیٹ کوئی نہیں کیا تو ترجمہ میں کر کے دے دی ہے. کیسا اسٹوڈنٹ ہے میرا, یہ پوری بات نہیں سنتا. اصول انہوں نے کوئی نہیں دیا, اور جو ہے نا ہمیں
جو ہے نا وہ ترجمہ کر کے دے دی ہے۔ اچھا ابھی سنیں گے؟ جہالت کی انتہا نہیں ہے، خدا کی قسم۔ یہ تھے وہ مسلم علمی کتابی مرزا جونیئر جیل میں جو ان کو پٹی پڑھاتا ہے نا، وہ خود پڑھو ترجمہ، خود پڑھو خود سیکھو۔ تو یہ چٹا کھٹا میں نکالنا چاہ رہا تھا کہ خود پڑھو خود سمجھو والا یہاں ڈرامہ نہیں ہے، یہ قرآن ہے بھائی۔ یہ قرآن کو صرف سمجھنے کے لیے نا 8-10 سال درس نامی پڑھائی جاتی ہے ایک طالب علم کو، جس کے اندر 10 علوم اور فنون سکھائے جاتے ہیں۔ علم صرف سکھایا جاتا ہے، علم نحو سکھایا جاتا ہے، علم ادب سکھایا جاتا ہے، علم بدیع اور علم بیان سکھایا جاتا ہے، علم فصاحت اور علم بلاغت سکھایا جاتا ہے، علم منطق اور علم فلسفہ سکھایا جاتا ہے، علم کلام اور علم مناظرہ سکھایا جاتا ہے، علم اصول حدیث، اصول فقہ اور اصول تفسیر سکھائے جاتے ہیں۔ یہ سارے علوم اور فنون آنے کے بعد بھی ایک فارغ التحصیل کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی کہ وہ قرآن کا ترجمہ کر سکے۔ اگر اتنی جرت ہوتی نا، لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں علماء موجود ہیں تو اتنے ترجمے قرآن ہوتے۔ بریلویوں کے اندر بھی دیکھ لے، ابھی میں زیادہ مبالغہ نہیں کرتا، موجودہ دور کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ تو بریلوی عالم دین ہوں گے۔ ہونا یہ چاہیے تھا، اگر خود پڑھو خود سمجھو والا صاحب ہوتا تو سب سے بہترین تو ایک عالم دین ترجمہ کر سکتا ہے، تو وہ خود اتنے ترجمے تو کم از کم مارد وجود میں آ چکے ہوتے۔ جبکہ تمام بریلویہ ایک ترجمے اللہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ترجمے کے اوپر اتفاق کرتے ہیں کہ ان کا ترجمہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں اور ترجموں کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ امام تھے، امام فقہ تھے، ہمارے عقیدے کے امام ہیں، ہم ان کے پیروکار ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ان تمام علوم اور فنون کو بروئے کار لاتے ہوئے ایک ادبی ترجمہ کیا ہے۔ وہ دیکھیں مکر کا ترجمہ عام افراد تو یہی کرتے ہیں کہ فراڈ کرنا، دھوکہ دینا۔ اب مکر کا لفظ 2 جگہ استعمال ہوا ہے، اللہ کے لیے بھی اور مشرکین کے لیے بھی، تو کیا ترجمہ ایک ہوگا؟ کیا یہ کہو گے کہ مشرکین نے بھی دجل فریب کیا، دھوکہ دیا، اور اللہ بھی دھوکہ دجل فریب کرتا ہے؟ کیا ترجمہ یہ کرو گے؟ گرامر تو یہ بتا رہی ہے، عربی لغت تو یہی بتا رہی ہے کہ ترجمہ یہی کرنا ہے تم نے، لیکن نہیں، یہاں پہ وہ نہیں ہوگا۔ دیکھیں ایک لفظ ایک ہے، وہ مختلف معنی اور مفاہیم میں استعمال ہوتا ہے۔ لفظ ہے بیٹھنا، میں 4 جگہ مختلف استعمال کرتا ہوں اس بیٹھنے کے لفظ کو۔ میں کہتا ہوں کہ آپ کی بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی، دیوار بیٹھ گئی، دھول اڑ رہی تھی وہ بیٹھ گئی، انسان بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں بیٹھنے کا لفظ تو ایک ہی ہے لیکن 4 مختلف جگہ کے اوپر استعمال ہوا ہے۔ بات کا ذہن کے اندر بیٹھنا کچھ اور ہے، انسان کا بیٹھنا کچھ اور ہے۔ دھول اڑ رہی تھی وہ بیٹھ گئی ہے، یہ کچھ اور ہے، بالکل اور۔ لفظ سے ایک ہے، 3 مفہوم اس کے اندر آ گئے ہیں۔ تو یہ تو ہماری عام لغت ہے، تو قرآن کو اتنا ہی آپ نے ہلکا سمجھ لیا ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے، آفاقی کلام ہے، کہ ان کو آپ اپنے ذاتی الفاظ کے دائرہ کار کے اندر لے آؤ، کہ ہمارے جو الفاظ ہیں یہ ہے اصل میں اللہ کا کلام۔ کیا اللہ کا کلام ہمارے الفاظ کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کا کلام جو ہمارے روایتی الفاظ ہیں ان کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کے کلام کو ہم اپنے روایتی الفاظ کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ تھی وہ بات جو ہمارے علماء ہمیں بتاتے ہیں، لیکن جہالہ
اور اسلام سے بغض اور اناد رکھنے والے لوگ جو نیم ملحدین ہیں، دیسی ملحدین، تو انہوں نے اس کا نقشہ ہی بالکل بگاڑ کے رکھ دیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیز اور یہ وسوسہ، شیطانی وسوسہ ڈالا، جس کا اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تھا یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قرآن خود پڑھو، خود سمجھو، اپنی لغت میں پڑھو، لفظوں کے گورکھ دندے کے اندر پھنسا دیا کہ بس لغت کی کتاب سامنے رکھ لو، ادھر سے عربی الفاظ کو دیکھو، ترجمہ خود ٹرانسلیٹ کرو اور خود سمجھو۔ یا اگر خود پڑھو خود سمجھو کی فلسفی ہوتی تو اللہ پاک قرآن پاک کو عربوں کو ایک میدان کے اندر اکٹھا کرتا، آسمان سے قرآن ان کے ہاتھ میں دیتا کہ یہ لو پکڑو، کیونکہ خود تم عربی ہو تو یہ کلام بھی عربی کے اندر ہے، اس کو جا کے خود پڑھ لو، خود سمجھو۔ تو پھر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ معلم کائنات بنا کے بھیجے گئے، ان کی ضرورت نہ رہتی۔ 23 سال لگا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلام الہی قوم کو سمجھایا ہے۔ اتنا آسان تھا یہ قرآن، جتنا ہلکا ان لوگوں نے، انہیں جاہلوں نے سمجھ لیا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ قرآن اگر خود پڑھو خود سمجھو والا ڈرامہ تھا تو تم یہ جو اکیڈمی کے اندر بیٹھ کے قرآن کلاسیں لگا رہے ہو، جا کے اس کے چینل کے اوپر دیکھ لیں مرزا جونیئر جیلمی کے، قرآن کلاس نمبر 1، قرآن کلاس نمبر 2، ابھی تو وہ تقریباً 3-4 ہزار کلاسیں ہو گئی ہیں۔ تو کیوں سمجھا رہا ہے بھائی؟ تو سب کو کہہ دینا جا کے بھائی خود پڑھو، جا کے سمجھو۔ اور پھر اگلا ایک سوال یہ ہے جو بار بار میں اللہ حضرت والا اس سے سوال کر رہا تھا، وہ یہ کہ ان کے نزدیک تو اللہ حضرت جو ہے نا وہ کافر ہے، کیونکہ بابوں کا خدا کوئی اور ہے، کتابوں کا خدا کوئی اور ہے۔ تو جب بابوں کا خدا کوئی اور ہے تو ان کے ترجمے کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ بابا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی ہے، بابا اشرف علی تھانوی ہے، بابا مدودی ہے، بابا ڈاکٹر اسرار ہے، اور جتنے بھی ترجمے ہیں قرآن کے کرنے والے وہ سارے بابے ہی ہیں۔ تو بابوں کا تو خدا کوئی اور ہے، تو ان کے پھر ترجمے کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ ایک بندہ مشرک ہے تمہارے عقیدے کے مطابق، اس مشرک کا ترجمہ تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ بتاؤ تو صحیح۔ پھر تم کیسے، کون سا ایسا تھرمامیٹر ہے تمہارے پاس، کون سا ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے تم جانچ اور پڑتال کرتے ہو کہ فلاں کا ترجمہ ٹھیک ہے فلاں کا غلط؟ یہ معیار کس کے پاس ہے؟ یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یقینی سی بات ہے یہ ایک عالم دین کرتا ہے فیصلہ۔ وہ جو علم اس نے پڑھا ہوتا ہے اس کو بروئے کار لا کر کے وہ کہتا ہے کہ اگر اختلاف کرنا بھی ہو تو وہ کہتا ہے یہاں پر جو ہے نا میرا علم یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے۔ ایک شخص مرزا جونیئر جیل میں، وہ بیچارے کو اردو دیکھ کے نہیں پڑھنی آتی، اردو، عربی تو بہت دور کی بات ہے میاں۔ آج ہماری جو یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر براڈ ہوئی ہے، اس کے اندر یہی موضوع آج ڈسکس ہوا ہے کہ اس کا ریسرچ پیپر نمبر 1، پہلا ریسرچ پیپر، اس ریسرچ پیپر میں اس نے پہلی جو قرآن کی آیت پیش کی ہے وہ ترجمے غلط پیش کی ہے، بالکل غلط۔ تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، خود پڑھو خود سمجھو، خود پڑھو خود سمجھو۔ بھائی خود پڑھو خود سمجھو تو پھر تو تمہیں تو نہ تو کنز الایمان کی ضرورت پڑتی ہے، تو نہ مدودی کا ترجمہ، تو نہ پھر تھانوی کا ترجمہ، تو نہ کسی دنیا کے کسی ترجمے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ پھر خود پڑھو نہ سمجھو، پھر جا کے پھر ان ترجموں کو رکھو سائڈ پہ۔ اتنی جرأت ہے تمہارے اندر تو کر کے بتاؤ نا ذرا ان ترجموں کے بغیر۔ آتی جاتی کھے نہیں ہے، بسم اللہ شریف کا ترجمہ تک نہیں یہ کر سکتے یہ لوگ، مرزا جونیئر جیلمی اور اس قسم کے لوگ۔
चलें यार करें बात। ये मुफ्ती साहब को किसने चाबी दे के छोड़ दिया क्या? बेगैरत इंसान आगे बात कर रहा था कि मैं आगे इल्मी किताबी कोई बात करनी है। शैतान इंसान ये आया था पहले भी, ये जाहिल गधा है। जमील को बात करने दें यार। सुहेल तू चुप रहा कर, इल्म से जमील तू फारिग कर है। बात। अच्छा ये नीचे सईद साहब आए हैं, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं। जी सईद साहब। अच्छा जमील, मैं यार पूरा अज ते बोल बोल के रह गया वा, अच्छा जी। मैनू हुण छुट्टी दिओ बई, मेरा हुण छुट्टी दा टाइम, ठीक है? ते बवो इन्हां नूं, ते इन्हां नूं सही है ना डांगा फेरिया करो, ये डांगा जोगे जे इन्हां ने मरज़इयां ते कादियानियां ने इंज नहीं जे समझना, ये लित्तरां जोगे ने, लित्तर फेरो बस लम्मे पा लो ते पुट्ठा लम्मे पा के ना साह नहीं जे लैन देना, इंज दा इन्हां नाल सलूक करो, इन्हां नूं होर कोई हल नहीं। तुसीं इत्थे इल्मी किताबी ते ओह पता नहीं कुरान ते हदीस खोल लेंदे हो, इन्हां नूं डांगां दी जरूरत है बस। रब रखा बई। जी शाह जी। सलमान भाई कितने ने? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी सईद अहमद साहब मौजूद हैं? जी सर बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अस्सलाम ये वालेकुम तस्वीरें साहब, लगी हुई हैं सब तो कुछ। पहले जनाब सारे पंजाबी समझ आऊंगी? जी जी आउंदी सानू पंजाबी आंदी। और सारे भाई ठीक ठाक हो, खैरियत है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप उर्दू में बात कर सकते हैं, हो सकता है हुण नीचे मुफ्ती साहब अच्छा चले यार गए, माजरत यार, मुफ्ती माजरत। रहनुमाई हो अच्छा जाए। सईद साहब 2 मिनट रुकें, ये जो है ना नीचे वाले को कुछ ज्यादा तकलीफ है, इसको जरा फकी शकी दे यार दें। एक मिनट यार, एक मिनट यार, मेरी जान में बोल रहा था करे मुफ्ती साहब इतनी लंबी बात कर रहा था, वल्लाह कसम से नीचे सब कमेंट में जो है ना अब वो सब असल क्या में कहते मसला पता है क्या है, मसला पता है क्या है? अब जाहिर सी बात है तुम लोगों के पास दीन की दाल का भी इल्म नहीं है। अभी जिस बंदे के पास है उस पर तो जाहिर सी बात है ये लाजिम है कि वो अपने इल्म का इजहार करे। इल्म का अब इजहार कर ले, तुम ठीक है। लोग कहते हो कि तुम्हारी यहाँ पे बैठ के जो है कहानियां और मिर्जा इंजीनियर की तरह जो है वो बकवासात यहाँ पे बंदा करे, वो तो हम नहीं कर सकते भाई। नहीं नहीं आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, उस बच्चे ने जैन ने छोटा सा सवाल पूछा, अगर मैं हिंदू घर में पैदा होता, उसका जवाब अच्छा देने के लिए आपने पूरी इतना बात बड़ा। सुनी थी? जी जी मैं आपने कब पूरी से बात सुन सुनी रहा थी? हूँ, जी जी मैं आधे घंटे से सुन रहा हूँ। मेरी जो उसके साथ बात हो रही थी वो आपने सुनी थी? और जिससे उसने ये सवाल निकाला था, ये वो आपने बात सुनी थी पूरी? नहीं नहीं वो नहीं सुनी थी मैंने। हाँ, अगर आपने सुनी होती ना और आपको कोई समझ बूझ होती तो आपको ये समझ आ जाती बात है कि जिस जो हमारी गुफ्तगू थी ना, जिससे उसने ये सवाल निकाला है, वहां से ये सवाल निकालना बनता नहीं था। नहीं वैसे इसका जवाब क्या है यार, आप मुझे बताएं ना। या अगर हिंदू घर में पैदा हो बंदा, तो फिर अपने माँ बाप को ना सुने, जैसे कि किसी के ना सुने भाई, माँ बाप की अपने सुने और किसी की ना सुने, तो उसके ऊपर क्या होगा फिर? माँ बाप की सुने किसी और की ना सुने, यहाँ पर ये मौजू था ही नहीं भाई। नहीं नहीं मैं सिंपल सा यहाँ पर तो मौजू ये था कि एक शख्स के बारे में जब पता चल गया कि वो बंदा ठीक नहीं है, तो उसको अब दोबारा जो है उसको सुनकर उससे दीन नहीं लेना। ये तो आपने क्लेम किया ना वो शख्स ठीक नहीं, नहीं हमने है। क्लेम नहीं किया। मैंने यही बात है ना शाह साहब, जब बीच में आप कूदेंगे ना और आपको पूरी बात का पता नहीं चलेगा तो आपने यहाँ पे कहानी सुनानी है। नहीं 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 देखें आप, ये मैंने क्लेम नहीं किया था, ये मैंने हदीस पाक सुनाई थी सही मुस्लिम से। कौन सी हदीस खैर सुनाई आपने थी? अगर अपनी कोई मौजू की बात करनी है तो वो बात करें आप। नहीं नहीं कौन सी हदीस सुनाई थी, उसी बात पे चलते हैं ना, ठीक है बात बेहतर रहेगा। अच्छा मेरी सुन ले फिर। मैं ये कह रहा हूँ उस बंदे का उस लड़के का जहन का बहुत ज़बरदस्त सवाल था, आपके मुफ्ती साहब ने जवाब नहीं दे सका उसको सही से, ठीक है जी वो जो है ना, अगर उसका नहीं सुन लें शाह जी, आप लोगों को खुद भी पता चला। सुन लें, अगर उसका जहन को इतना काम कर रहा होता ना तो उसे अक्ल होती है कि जिस बात से मैंने सवाल निकाले वहां से सवाल निकालना बनता नहीं है। जैसा उसका जहन था वैसे ही तुम्हारा था जहन है। जी सईद साहब। जी भाईजान बहुत शुक्रिया। अच्छा माशाल्लाह ना गुफ्तगू मैं भी थोड़ा जिहा आया भाजी लेट ही हाँ, ते मेरा नाम जी सईद अहमद है, ते कोई ईडा मैं कोई इलम नहीं रखदा, चलो जिन्ना के हुण तुहाडे कोल। मैं तो मुफ्ती साहब ने एक दो सवाल करना सी, वो चले गए ने, कोई थोड़ी जी रहनुमाई हो जाती। ते मोहतरम हुण तुहाडे ना एक सवाल अगर इजाजत होवे ते। जी मैं अर्ज कर रहा कि ਤੁਹਾਡਾ मिर्जा इंजीनियर ते मिर्जा कादियानी ਦੇ बारे के मौक़िफ़ है। जी मैं सॉरी समझा नहीं।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ अस्सलामुअलैकुम ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ वरहमतुल्लाहि ਮੌਕਫ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਆਖ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੰਗਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਮਝ ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਲਾਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਮੁਰਤਦ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੱਕਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੈਸੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਕਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਲਿਮ ਦੀਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਸਾਕ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਛਿੜੀ ਟੁਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ ਮਦੂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਖ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ੰਗਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਸਵੀਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਸੀ? ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਡਾਕਟਰ ਇਸਾਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਦੀਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਹਦੀਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਮਝ ਚ ਆਉਣੇ ਆਈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਬਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਦਲੀਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਓ ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ। رمضان شریف کے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گیا، دروازے داخل ہوئے، عبد الرحمان کڈا نا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من رہی ہے دھوکے نہیں۔ ایسے ہی گل دے قاتل ضرور ہے مگر امتحان نہ معاویہ در کے دینا کہ کوئی امتحان نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرتے چلا خدا امتحان بندہ نیک سی ذکر کرنے والا سی اللہ جمیل بھائی آواز نہیں ہے صحیح آ رہی؟ جی جی آواز وہ پہلا بولنا سی نا، اب صحیح ہے؟ نہیں ابھی بھی ٹھیک ہی ہے۔ رمضان شریف کے دن امیر المومنین نماز فجر پڑھنے واسطے گیا، دروازے داخل ہوئے، عبد الرحمان کڈا نا چنگا، عبد الرحمان ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من رہی ہے دھوکے کی گل نہیں، اصل وہ اتحاد کی کار ایسا ہی گل دے قاتل ضرور ہے مگر اتحاد نہ معاویہ در کے دینا جی کوئی اتحاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرنے چلا وہ اتحاد بندہ نیک سی ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطے کا شکار تین بندے بہ گئے مکے جانا، تینوں نے فیصلہ کیا کہ ساری امت فساد تے نہ بن جائے، علی دا معاویہ دا عمرو بن العاص دا، یہ تینوں مارتے جان تو امت فساد ختم ہو جائے، بہتر بندہ چنیا جاتا۔ اپنی یاد سوچے، میں کہتا نا ابن تبری تہذیب الاسرار مطابق غیر مجتہدن انہیں ایمانداری نہ کام کیتا پاویں پیڑائی کیتا عبد الرحمان اوتھے مکا کے ترے کہ رمضان شریف دی فلاں تاریخ نہ تے حملے کر، یہ مدینے آ گیا، ایک شام چلا گیا، ایک مصر چلا گیا۔ عمر ابن العاص کی قسمت چلو عمر ابن العاص کی قسمت چنگی سی کہ وہ نماز واسطے نہیں آئے لہذا وہ بچ گئے۔ اچھا ہوں دسو صحیح صاحب تانوں کی سمجھ کدے ٹر گئے جی نماز واسطے نہیں آئے گئے؟ کہندے نے کہ عمر ابن العاص جڑے نا انہاں دی چنگی قسمت چنگی سی کہ او جڑے نا نماز واسطے نہیں آئے، کیونکہ انہاں نو بھی قتل کرن دی سازش سی، لیکن وہ نماز واسطے نہیں آئے لہذا وہ بچ گئے۔ اچھا ہن میں گل دسو، جتھے بھی چلے گئے موضوع ہو نہیں سکدا، گل یہ ہے کہ مولا علی دے قتل دے بارے چ انہاں نے جڑی گل کیتی تانوں کی سمجھ آئی ہے؟ میں نے تو پاجی یہی سمجھ آئی گئی، ایک جناب مدینہ پاک ٹر گئے، ایک ادھر ٹر گئے، ادھر دا پوچھنا پہ تسی پہ اندے موضوع وکھرا۔ ہاں جڑی میں گل کیتی ہے کہ او جڑا ہے اودے نزدیک ابن ملجم نے ثواب دا کام کیتا سی، یہ تانوں نظر کوئی نہیں آئی ادھر دی گل؟
ਭਾਜੀ ਇਹ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ साहब ਚਾਹੁੰਦਾ, खलो जाओ यार जी। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। अच्छा खुदा दा खौफ करी। ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੰਜ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਕਸਮੇ ਬੁਖਤਾਨ ਲਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ, ਪਿਆ ਕਿ ਚਲੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਉਹ अच्छा ਗੱਲ अच्छा ਕਰ एक मिनट खलो जाओ, नहीं ख्वाजा साहब तुसी 2 मिनट खलो जाओ। अच्छा साहब तुसी दसो तुहानू किहड़े समझ आई ये गल? बिल्कुल एक बार समझ मौका आया फिलहाल यार, ये तो तुम लोग जो है ना उल्टी बात कर रहे हो इसके ऊपर, अपने तरफ से ये बोतान बांध रहे हो, अच्छा बस अधूरी ठीक वीडियो है ठीक चला है रहे हो। ठीक है, बात हो गई। और नीचे वो अली ए के साहब आए हैं, अगर ये भी मिर्जा इंजीनियर के स्टूडेंट हैं तो ये भी बता दें आपको क्या समझ आई है। एक और बात कर रहे थे। अच्छा रुक जाए भाई, रुक जाए शाह जी, तुसी बड़े काले हो। चलिए वो तो माइक नहीं खोल रहे। अच्छा यही मसला बोलने है, दो, मसला हाँ, असल में ना, मुझे मसला बोलने दो असल ना। में ये ओ खलो जाना तेनों बोलन दे। अब दोबारा माइक खोला ना तो नीचे उतार दूंगा, दोबारा किसी ने कॉल पे लेना भी नहीं है। मसला असल में ना यही है, मसला ये है कि जब बंदा जो है ना कहीं से दीन सीखता नहीं है ना, और उसके जो है वो उसको दीन इस्लाम का पता ना हो, और फिर वो जाके हर किसी को सुने और वो कहे कि जी मैं जी अच्छी बात ले लूंगा, गंदी गंदी छोड़ दूंगा। तो जिस तरह इस वीडियो के इसके अंदर से आपको समझ नहीं ना आई कि उसने गंदी बात कहाँ पे की है, उसी तरह आपको किसी दूसरे की भी समझ नहीं आती। फिर आप कहते हैं नहीं नहीं ठीक ही बात कर रहा है भाई, अच्छी बातें करता हो, जिस तरह आपको मिर्जा इंजीनियर की बातें अच्छी लगती हैं। अच्छा इसने यहाँ पे जो बात की है ना, उसने कहा है कि असल इज्तिहाद ते ओदा ही सी, असल इज्तिहाद ओदा सी, अमीर मुआविया दा ते एवें ही कर देने। हाँ लेकिन मुगालते दा शिकार हो गया। अगर आप सबको पता होता ना कि इज्तिहाद का उसूल क्या है, तो फिर आपने जो है इस बात से फौरन इत्तफाक कर लेना था। इज्तिहाद का उसूल ये है कि जो बंदा हक पे हो ना उसके लिए 2 नेकियां होती हैं, जो मुगालते पे या गलती पे हो उसके लिए 1 नेकी होती है। भाई ये वाली हदीस तो पूरी पढ़ो, ये किसके लिए है इज्तिहाद वाली? आपको पता है इज्तिहाद वाली हदीस? जी जी बताते हैं इज्तिहाद किसका होता है, हदीस पूरी पढ़ें। यही बात है भाई, मसला ओ सुन ले इज्तिहाद किसका होता है? मौला अली के कातिल का इज्तिहाद होता है। ये इज्तिहाद का उसूल है, और ये जो है कह रहा है कि उसने इज्तिहाद तो असल में उसने किया था भाई, बहुत बड़ा मुजतहिद था वो। हाँ लेकिन उसने मुगालता लग गया, उसने उससे गलती होगी। तो यही तो वो उसूल है जिसकी वजह से एक नेकी साबित हो रही है उसकी तरफ। शाह साहब हथे उत्ते आके ना चौखियां गल्लां कर देना बड़ा सौखा काम है। यार बात करने नहीं दे रहे हो मेरे को, फिर मैं बोलूं फिर माइक बंद कर दोगे। तुम्हारी ब्रॉड है, तुम्हारी मर्जी है भाई, बोलते जाओ। मौजू पे रह के या तो बात करें और फिर अगले की सुने भी। ये लाल बेग साहब को बात करना जी। लाल बेग साहब आप मुझे बोल रहे हैं किताबी में समझा नहीं है आपकी बात हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही यार, किताबी समझा नहीं है आपकी बात। कुछ समझ ही नहीं लग रही इनकी आवाज से। लाल बेग साहब आपकी आवाज समझ अच्छा नहीं। चलें, वो उनकी आवाज नहीं आ रही। सईद साहब कोई तो समझ आई है कि नहीं? जी जी बिस्मिल्लाह। मैं जनाब छोड़ रहा मैं ना एडा दिमाग ते नहीं, बरल समझ जड़ी यार आने ही गल्लां ने तुहाडी गल यार आ रही। जी तो ए कोई जेड़ा इज्तिहाद दा उसूल ना है, जिस तरह हनीफ ख्वाजा साहब कह रहे हैं, हदीस पाक तो पूरी पढ़े भाई, ये कोई असी नवा उसूल नहीं कढ़िया, पिछले 1400 साल तो यही निकले आ रहे। ये सारियां दा इज्तिहाद दे मामले सारियां दा मौके सही है। हाँ छड़ दो तुसी हुण कोई गल है, जिस नबी पाक ने फरमाया ना, शाह साहब ए हदीस सी जिहड़ी मैं ओनू ना ज़हन नूं आउण तो पहला सुनाई सी। नबी पाक फरमांदे ने कि आखिरी ज़माने च ना कुछ लोग, चलो मैं उर्दू सुनाना, आखिरी ज़माने में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुमको ऐसी हदीसें सुनाएंगे जो तुम्हारे बाप दादा ने भी कभी सुनी नहीं होंगी। और नबी पाक फरमाते हैं कि ऐसे लोगों से तुमने दूर रहना है, इनसे दीन नहीं लेना तुम। अब यहाँ पे तो खालिसतन दीन इस्लाम की बात हो रही थी कि दीन इस्लाम तुमने ऐसे लोगों से नहीं लेना, और वो जनाब जो है ना जैन साहब, वो निकल के हिंदू और सिख और फलाना टिमकाना कहाँ चले गए वो। और यहाँ पर हुक्म है नबी पाक का कि तुमने किसी और से दीन नहीं लेना। तो इनका एतराज जो बन रहा था ना, वो ना मुझसे बन रहा था ना मुफ्ती साहब से, वो इनके हदीस पाक पे नबी पाक पर एतराज बन रहा था कि हम जी किसी और की बात ना सुने फिर। अच्छा जमील साहब अगर इजाजत हो तो मैं जनाब। जी अच्छा मेरा जनाब हुण एक छोटा जिहा सवाल है जी,
ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ دین ਅਗਰ ਸਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ. نہیں اس کے بعد اس کے بعد ہمارے ڈھیر سارے علماء ہیں. جیسے کہ کوئی صحیح والا بتاؤ جو انجینئر کے مقابلے کا ہو. انجینئر کے مقابلے کا مفتی راشد محمود رضوی صاحب ایسی ٹھکائی کرتے ہیں نا اس مرزے کی، کیا بات ہے. اچھا جمیل صاحب یہ تو سمجھ آ گئی. ہن میں دسو کہ کتوں پھر دین صحیح سیکھیا جا سکدا اور رہنمائی جڑی ہے نا وہ لئی جا سکتی تے بندہ آکھے کہ میں آکھتے میری گل سنو جمیل صاحب، ہاں جی یار میں نے کوئی غلط ہو بات کی سکتے ہیں بندہ جمیل صاحب. یار پتہ ہے مسئلہ پتہ کیا ہے، یہاں تو اب ایک بندہ جو ہے بات کر لیں فی الحال. جی شاہ جی جی ایک نا ادھر مجھے انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے، بہت ہی بدتمیز ہے، اور میری گزارش ہے جی آپ نا نماز وغیرہ پڑھا کریں اور روزہ رکھا کرے. اگر آپ یہ کہہ دے سکتے ہیں تو کہہ دیا کرے، والدین کی خدمت جی کیا سمجھ کرے. نہیں آ رہی آپ کی. جی تو وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ بہت سخت نہیں ہے. ہیلو یار جی وہ تو سانو بالکل پتہ ہے، وہ خاموش میرا ہو بھی نوی آج. گل ہے. جمیل بھائی، میں آج کچھ بھی نہیں ہاں بول جی رہا ہاں ہوں جی بھائی. خواجہ صاحب. اے سارے مرزائیوں بھائی ایک بولنا اپنا تو میں بندہ چن لو جو بات چلیں کرے. تم لوگ سارے ہی خواجہ پتہ صاحب 2 نہیں. منٹ رکیں. اچھا سعید صاحب تہاڈا نا میں بڑا مختصر جواب دینا تے وہ بھی مرزا انجینئر دے منہ وچوں. مرزا انجینئر کہندا ہے کہ اج کل نا بریلیاں دے وہی عقائد نے جڑے شیخ احمد سرہندی دے س. جڑے عقائد شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی دے سن نا، وہی عقائد ہے جڑے بریلیاں دے نے. اگر تانوں اس گل دی سمجھ آ جائے تے باقی ہے فرت ہاشمی، ڈاکٹر اسرار تے انج دے جڑے چمچے خرچے نا، انہاں دے بارے مرزا انجینئر خود کہندا ہے کہ آج بھی جڑا بریلوی اپنے عقائد دے دلائل رکھدا نا، انہاں دے سامنے ڈاکٹر اسرار عام عالم دین نا عام بریلوی منڈا جڑے اپنے عقائد دے دلائل رکھدا ہے، انہاں دے سامنے نہ ڈاکٹر اسرار کھلو سکدا ہے تے نہ فرت ہاشمی کھلو سکدا ہے. کتے علی کر دین بریلوی سارے دی. اے مرزا انجینئر دے الفاظ نے. باقی تواڈے واسطے ہے یہ میرا خیال ہے کافی ہے سمجھن واسطے کہ اصل چو ہے کہ دن. اچھا پھر سانو ایک جی جمیل بھائی بہت شکریہ یہ جڑا نا وقت دیتا جی اور رہنمائی کرنے دا. اللہ پاک تو جزائے خیر دے اور مین بھی اور توان بھی اور سارے سننے آئے اور بیٹھے نے. اللہ پاک ہدایت دے اور سیدھے رستے تے چلائے. تے جناب جمیل بھائی نال ہی میں اجازت چاہواں گا. جی سعید صاحب جزاک اللہ. جی بہت شکریہ جی. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم جمیل بھائی السلام. ساڈی بھی کوئی سن لو. ہاں دیکھو جی بھائی ہن آپ خود ہی تواڈی بھاگ گئے. سننی ہے جمیل بھائی خواجہ صاحب. جی شاہ جی. جمیل بھائی یہ کہا جو ہے کیا صاحب سے جان کر دی یہ مجھے انجینئر اسٹوڈنٹ ہے. شاہ جی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. یار آپ کا مائک صحیح نہیں ہے، مائک صحیح کرو. میں نے کہا یہ جو ہے مرزا ایک انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے شاہ صاحب. ہاں جی تو سر جی لمحے پاؤ کا جناب میں انتظار بھی کرتے ہو. اسٹوڈنٹ ہاں، میں بھی جی انجینئر جی مرزا نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلو رضی اللہ تعالیٰ نو مرزے نو کہندا ہے. مرزے کافر نو رضی اللہ کہن والا خود کافر ہو جاندا ہے. اچھا شاہ جی شاہ صاحب یار میرے آپ کو کا نام بات کیا تو ہے؟ کرنے دو ساڈی نا بھی سن یار. لو، ساڈی اچھا بھی سن لو. ایک کام کریں سہیل بھائی، ابھی کسی اور کو نہیں اٹھانا یار، یہ بیچ میں سارے کود پڑتے ہیں. ہاں جی اب بات کریں بھائی. اچھا میرے کو ایک بات بتاؤ، یہ مولانا اسحاق آپ کو یہ برا کیوں لگ رہا ہے یار؟ اس کی ایک بات آپ کو بری والی مل گئی. مولانا اسحاق پیسوں کی خاطر دین بیچتا تھا. یہ کہاں دیکھا ہے آپ نے؟ یہ کہاں دیکھا ہے؟ یہ میرے ساتھ بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے. یہی باتیں تو یہ جو ہے نا آپ کے بارے میں کہتے ہیں، کہتے ہیں ثابت کریں نا. وہ تو پھر آپ ثابت ایک کرو. شخص جو ہے نا، ایک شخص جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا بھائی، اور اس نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا. وہ کہتا ہے کہ ہماری جو ہے نا روزی روٹی لگی ہوئی ہے اس پہ. آپ کو شخص ثابت کرو. وہ شخص ثابت کون کر ہے؟ لیتے ہیں، لیکن اس موضوع پہ جو ہے
ابھی مرزا انجینئر کے موضوع پہ کوئی اچھا بات سب کرنی ہے چھوڑو، تم نے کہ نہیں؟ جی جی اچھا نہیں ویسے میرے کو لوٹے ویسے والے ایک کے بات بارے تو میں بتاؤ، ایک میرے بات کو تو بتاؤ، ایک بات تو بتاؤ، کیا یہ جو ابن ملجم کو یہ ثواب کا حقدار ہے یہ ثابت کر رہا ہے، یہ تمہارے لیے بڑی بات نہیں ہے؟ ایک بات آپ نے اس کی لے لی نا، اب آپ ایک بات ایک بات میرا لے لی، ہاں میری ایک بھی بات لے لی، ایک اور بات بھی میری کافی بھی لے ساری لو، باتیں ہیں، ایک شروعات ایک میری بھی بات لے سے لو، ہوتی ہے۔ ایک میری بات بھی لے لو یار۔ میرے کو صبح میں نے کیا غلط بات بولی تھی جس کی وجہ سے آپ نے میرے کو گستاخ کہا تھا؟ میرے کو یہ بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں آئی میں نے کس بندے کا نام کس طرح لینا تھا۔ ہوں اچھا بھائی مجھے، ابھی اتنے اچھا سارے سنو آتے ہیں یہاں پہ، سنو سنو، نہیں ہمیں کیا نہیں پتا، سنو، میں اس کا ہمیں نام کیا لے رہا پتا کہ ہوں، کیا بات ہوئی تھی۔ میں اس شخصیت کا نام لے رہا ہوں، اگر کوئی غلطی ہو تو معذرت کے ساتھ مجھے بتا دو اس کا نام صحیح طرح کیسے لیتے ہیں۔ ہوں میں نے کہا یہ بایزید بستامی، میں نے غلط کہا ہوں ہے؟ اس کا نام یہی ہے، غلط ہے؟ حضرت بایزید بستامی اچھا یہ بایزید کے رحمۃ مطلب اللہ کیا ہے؟ تعالی علیہ۔ بایزید کے معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے اس کا؟ مطلب بایزید، ابا یزید، مطلب یہ جس گلی سے گزرتے تھے لوگ ہوں کلمہ پڑھتے تھے؟ اچھا تو کیا اس میں نام کا مسئلہ کیا ہے؟ نام کا نہیں، اتنا اچھا نام انہوں نے رکھا، یزید کی جو ہے نا کنیت انہوں نے لی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے، اتنا اچھا نام ہے، میں اور کیا بولوں یزید اس کی کی کنیت، تعریف۔ ہاں اچھا اچھا، تو یہ جو یزید کے نام ابا، اچھا ابا جہاں پہ یزید، یزید، اچھا جہاں پہ یزید کا لفظ آ جاتا ہے تو وہ معاملہ خراب ہوتا ہے؟ نہیں نہیں بالکل صحیح ہو رہا ہے، آپ کے اوپر، آپ کے علماء کے اوپر آئے تو معاملہ نہیں صحیح نہیں، ہے، آپ ہمارے کے علماء کے نزدیک اوپر خراب ہے۔ نہیں نہیں، آپ کے نزدیک تو خراب ہے نا۔ اچھا یہ ابا یزید جہاں سے گزرتے تھے لوگ اچھا چلیں کلمہ ایک پڑھتے بات تھے، تو، اس کا نہیں کیا نہیں، سین پہلے ہے؟ پہلے پہلے یہ موضوع تو ہم پہلے یہ معاملہ تو حل کر لیں نا، جہاں پر یزید کا لفظ آ جائے وہ کام خراب ہے، ایسے ہی ہے؟ یزید ہیں؟ کو چھوڑو، کلمے والا بتاؤ۔ نہیں 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 نہیں، پہلے یہ معاملہ حل کر لو کہ یہ جو ہے یہ جہاں پر یزید کا لفظ آ جائے وہ معاملہ خراب ہوتا ہے کہ نہیں؟ نہیں خراب نہیں ہوتا، معاملہ اپنی جگہ پہ رہتا ہے، مگر اس کی نہیں جو نہیں، کیا فضیلت ہے کیا آپ بتا رہے ہو اس نا، میں، ہاں اس میں نہیں کیا معاملہ ہے؟ بتاؤ اس میں بتاؤ یہ تو، معاملہ ہے جو کہ بات تم ابا نے کی ہے۔ یزید جہاں سے جاتے تھے وہ لوگ ہاں۔ اس کو دیکھ کے کلمہ اور پڑھتے تھے۔ نہیں 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 نہیں، اب بتاؤ بھائی، یہ جو تم نے اعتراض کیا بلا وجہ کا، اس کے پیچھے وجہ کیا تھی بھائی؟ بتاؤ۔ سمپل سی وجہ، اللہ کی قسم مجھے کوئی اختلاف نہیں، مجھے اس سے یہی اختلاف ہے کہ اس کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں کو دیکھ کے کسی نے کلمہ نہیں پڑھا، مجھے اس سے اچھا یہ نہیں، وہ اختلاف ہے۔ وہاں پہ تو ہم آتے ہیں، وہ بھی بتاتا ہوں میں آپ کو، یہ تو بتاؤ کہ نام کا مسئلہ کیا ہے؟ بھائی یہی مسئلہ ہے کہ کنیت اس لیا ہے، نام کے ساتھ اچھا دیکھو، اگر، ہاں جس یزید نے دیکھو امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا، ٹھیک ہے، قتل ہوں نہیں کیا، حالانکہ ہوں ان کے دور میں قتل ہوا، ٹھیک ہے، ہوں دیکھیں میں نے ان کا نام نہیں لیا فی الحال ہوں کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے، مجھے اس چیز پہ تب چڑھ رہی ہے کہ نہیں، بھائی موضوع ہے، یہ با یزید ایسا کون موضوع ہے ہے، جس کو دیکھ موضوع کے لوگ ہے کلمہ پڑھ بھائی، رہے ہیں؟ موضوع ہے، کیوں نہیں ہے؟ تم نے نام پہ بلا وجہ کی اعتراض کیا اور تم نے کہا جی وہ جی کنیت انہوں نے اختیار کر لی ہے، تو لہٰذا یہ کام بڑا خراب ہے، ہیں؟ نہیں اگر اس نے، نہیں اچھا سن لو بھائی، جی یہی جی تو تم بولے، لوگوں کی جہالت ہے، پتہ نہیں ہوا تم لوگوں کو کسی بات کا ہوتا نہیں، اگر یہ مسئلہ ہے نا کہ یزید کا لفظ آ گیا ہے، تو میں تمہارے نزدیک تو قرآن پاک بھی مسئلہ ہی ہو گیا، کیونکہ قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے وما یزیدہم الا نفورا، وہ یزید کا نام تو وہاں پہ بھی آ گیا، اب کیا کرنا اس کا؟ نہیں نہیں میں نے آپ کو کیا کہا، نہیں نام اب سے کیا مجھے مسئلہ کرنا ہے؟ نہیں ہے، بول نا، اب کیا کرنا ہے اس قرآن پاک کی آیت کا؟ کیا کرنا ہے؟ میوٹ نہ لگائیں اسے بولنے میں، کیا کرنا اس آیت کا اب؟ میں نے کہ کہا وہ جو اتنا ایک تو، اچھا نہیں نام وہاں ہے، پر تو، نہیں سن لینا، وہاں پورا پر تو سنے نا، کنیت پہ، اب سن مجھے لینا، بولنے نہیں کنیت دے پہ رہے۔ آپ کو اعتراض ہو رہا تھا نا، تو یہاں پر تو پورے کا پورا یزید کا نام آ رہا ہے بھائی۔ اچھا تو ایسے تو سور کا بھی نام آ رہا ہے، ہاں تو بھائی بتاؤ نا پھر اس میں اعتراض تمہارا ایسے تو کیا تھا؟ یہودیوں کا بھی نام آ رہا ہے، ہاں تو بتاؤ نا پھر، تو میرا نام آنے اعتراض سے، یہ ہے، تو یہ تو اعتراض بھائی، سن لو نا، اچھا بات سن، نہیں سن لو نا، سن لو، اب سن لو، اب تو یہ تم نے اپنے منہ پہ جوتا مار دیا کہ نام آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہودیوں کا بھی آ رہا ہے، سور کا بھی آ رہا ہے، یزید کا بھی آ گیا، اسے ارے کہتے ہیں اپنے منہ پہ جوتا مارنا۔ جی جی جی، میرے منہ پہ آپ جوتا دے دیں، ہاں پہلے میری بات سنیں، میں نے کہا اتنا ہاں اچھا بتائیں نام بھائی، رکھا ہے، ٹھیک ہے ہاں سمجھ گیا، اتنا اچھا نام ہاں، رکھا ہے، اور یزید کی کنیت لے لی۔ اچھا سن تو لو یار، ہاں، صبر کیوں نہیں یار تم لوگوں میں بھائی، میں نے کہا اتنا اچھا تو نام موضوع سے رکھا ہے، بھاگا نہ کرو، ایک موضوع چھیڑتے ہو تو اس کو تو حل کر لیا کرو، دوڑیں لگائی ہوتی ہیں تم لوگوں اسی پہ ہوں میں نے ہاں چلو۔ اتنا اچھا نام رکھا ہے ابا ہوں یزید، اور اس نام کے اوپر یہ چیز مجھے سوٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کو دیکھ کے لوگ کلمے پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، اچھا، تو یہ یہ پرابلم ہے۔ اس کی دلیل کہاں پہ ہے کہ جو ہے وہ کہ اس شخص کا نام ہوگا تو اس کو دیکھ کے جو ہے کہ کلمہ پڑھے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے، جی اس کی جی دلیل کہاں پہ ہے؟ اس کی دلیل ہے جیسا نام رکھا ہے ویسی حرکتیں کی ہے،
جیسا اچھا تو قرآن پاک میں بھی وہ یزید کا نام ہے، تو پھر وہ ہدایت نہیں مانتے ہوگے تم، کیونکہ وہ نام سے میچ نہیں ہو رہا. دیکھو ماشاءاللہ سے آپ اپنے ابا یزید کو بچانے کے لیے قرآن پاک کی نہیں یزید پہ ابا چلے گئے. یزید کو نہیں بچانے کے لیے، یہ تم نے اصول گڑا ہے نا ایک، تمہارے اصول سے نا تمہیں چپیڑے مار رہا ہوں. میں نے کہا جیسا اصول میں نے جیسا نام ہے ویسے ہی کام کیا. ہاں تو جیسا نام ہے اب تمہارے نزدیک نعوذ باللہ قرآن پاک بھی ہدایت نہیں رہی ہوگی، کیونکہ نام وہاں پہ یزید بھائی کا آ گیا. وہاں تو کوئی یہودیوں کا بھی نام ہے جو ہمارے دشمن تو ہیں. وہی بات ہے نا، وہ بات الگ ہے. نام آنے سے پتا چلا کہ نام آنے سے فرق نہیں پڑتا، بس اپنی وہ ذہن کی نا جہالت ہوتی ہے. کس نے اتارا یار اسے؟ اب یزید کا نام آنے سے یا با یزید، اتنے سارے امت میں لوگ گزرے ہیں، کئی صحابہ ایسے ہیں جن کا نام یزید تھا. چشتی پارٹی تو اب ان سب کا اچھا اورل سیکس پارٹی صاحب رک جائیں آپ. نیو کریش نیو چل اینو یار ہوں اینو نا چشتی رسول اللہ تنگ کر رہے ہیں. ہاں بھائی بتائیں جی. یار یہ بندہ مجھے پسا رہا ہے اور تم لوگ مجھے اتار رہے ہو. پاگل ہو یار، کیا کر رہے ہو؟ اس کو پسانے دو مجھے. بھائی بات سنو، نہیں میں نہیں پھنسا رہا، وہ بنے تو والی تم نے خود باتیں ہی کر رہے اپنے ہو، آپ کو انسان کے پھنسا بچوں کی طرح باتیں کرو تم، جاہل میں انسان. بڑے پیار سے یار نام لے رہا ہوں. میں نے کہا میں نے کہا جیسا نام تھا ویسی کام کیے، ٹھیک ہے. جیسا نام تھا ویسا کام کیا. اس نام تو یہ کسی کو کلمہ پڑھانا یہ غلط کام ہے. کلمہ نہیں پڑھا ہے اس نے، اس کو دیکھ کے لوگ کلمہ پڑھتے تھے. ہاں تو وہی نا، اگر کوئی دیکھ کے کلمہ پڑھ لے تو اس سے یہ غلط کام ہے، کافر کرنا چاہیے تھا لوگوں کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، اس میں ایسا کیا تھا؟ ایک سیکنڈ جبیل بھائی کیا حال ہے؟ جی جی اللہ کا شکر ہے. اپنا لالا آپ موجود ہیں ادھر والا؟ ہیلو لالا موجود ہیں ادھر؟ میرا خیال ہے اچھا اگر لالا ہے نا جمیل بھائی، وہ میں نے بتایا تھا نا آپ کو، ایک ویڈیو سنائی تھی، وہ جو بندہ کہتا ہے کہ میں پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا خاص ہوں، تو میری نانی کا نام لکھا ہوا ہے. ہاں وہ بندہ نا آکاش ملک کی براڈ پہ آیا، بڑے دنوں بعد نظر آیا. میں نا رضوی کی براڈ ہم بند کر کے اسپیشل ادھر گئے ہیں اس کے لیے نا، تو میں نے کہا لالا کو دکھانا تھا وہ بندہ، اس کی نا فوٹو لگی ہوئی ہے، جانتے ہوں گے اسے، وہ کوئی رپورٹر ہے وہاں پہ ہوں. ہاں شاید. دوسرا کام شاید او چھڈو یار سانو تے دسو چشتی رسول اللہ کی گئے میں دسنی تینوں میں دسنا ویلا ہو کے آ کے. یار بات ہی خراب کر دی اس نے تو. اچھا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ بندوں کو جو ہے کافر ہونا چاہیے تھا، پھر کام ٹھیک تھا؟ نہیں، میں نے کہا اللہ کے نبی کو دیکھ کے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یا ابا یزید کو دیکھ کے کلمے پڑھنے لگ گئے. یہ کون اچھا سا آپ نے کبھی احادیث بھی پڑھی ہیں کہ نہیں؟ ہم نے الحمدللہ یہ جھوٹ تھا اس لیے. یہ پڑھی ہیں آپ نے؟ بالکل. اچھا آپ نے کبھی یہ حدیث نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کی حدیث قدسی ہے کہ جو شخص جو ہے نوافل پڑھ کے اور میری کثرت سے عبادت کر کے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا جو ہے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے. یہ آپ نے کبھی نہیں پڑھا؟ ہاں یہ میں نے پڑھا ہے، اسی کا کام بھی ڈالا ہوا ہے آپ کے بابوں نے. اچھا تو ایک اور بات بتائیں، تو آپ نے یہ بھی نہیں پڑھا ہوگا کہ جو اولیاء کی کرامتیں ہوتی ہیں وہ اصل میں انبیاء کے معجزے ہوتے ہیں؟ نہیں یہ تو میں نے نہیں پڑھا. یہ نہیں پڑھا آپ نے؟ یہ پڑھا بتاؤ، کخ بھی نہیں ہے. مجھے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، مجھے نہیں چھوڑو یہ باتیں چھوڑ دو، اس کا یہ مجھے باتیں بتاؤ. چھوڑ دو. نہیں یہ بتاؤ، نہیں ثابت کرو اس کو. بتاتا ہوں ثابت کرتا ہوں اسے. پہلے تو مجھے یہ بتاؤ، یہ ساری باتیں تو تم نے نہیں پڑھی. مائک کھولو اب. یار یہ ساری میں نے باتیں غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے کتنے فرائض ہیں یہ بتاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بتاؤ یہ پتہ چلے نا بندہ کہاں تک کتنا لیول ہے بندے کا پتہ چلے. بتاؤ بھائی. ارے مدنی منع، مجھے آپ ایک بات بتاؤ، قد قامت الصلاۃ کے کیا معنی؟ سارا دن نماز پڑھ. غسل کے کتنے فرض ہیں یہ بتاؤ. بتاؤ بھائی، اوپر آ کے چپڑ زبانی کرنا تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، قد قامت الصلاۃ کے کیا معنی؟ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ میرے بھی سوال سن لو. 5 وقت کی نماز کے کتنے فرائض؟ نمازیں بعد میں آتی ہیں، پہلے پاکی جو آتی ہے طہارت ہے نا وہ سب سے پہلی چیز ہے. بتاؤ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ غسل کے 4 فرائض ہیں. اچھا 4 ہیں. کون 4 ہو گئے؟ 4 ہو گئے جی، آج 4 ہو گئے. اچھا غسل، ایک منٹ رکو، میں تمہارے کو غسل کر کے دکھاتا ہوں. یار میں کیا پوچھ رہا ہوں، غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے رہے نہیں یار. تو میں نے جو پوچھا اس کا جواب تم نے دیا. میں نے تو پہلے سوال کیا، اس کا جواب دو بھائی. غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ الحمدللہ یار مجھے پتہ ہے
मगर तुम जानबूझ के ऐसी बेतुकी बातें कर रहे हो नहीं जिसका बेतुकी कोई नहीं है, बताओ ना गुस्ल अच्छा के मैं फराइज तो बताओ। अच्छा ठीक है मैं बता दूंगा, उसके बाद आप मेरी बात का जवाब दोगे। वो बताते हैं आगे, मैं बताओ तो बताता सही। नहीं, मैं बताता बताओ हूँ। बताओ बताओ। अच्छा यार माशाल्लाह, मेरे ख्याल में आप लोगों को नहीं पता, तो चलो मैं सिखा देता हूँ आपको तरीका। हाँ करो करो, सर्च कर लो दूसरे फोन से ना। नहीं नहीं, इधर ही हूँ मेरे भाई, इधर ही। सबसे पहले जो है ना, हाँ हाँ जिस हाँ। जगह में आपकी निकली हुई है ना, उस जगह को साफ करो, ठीक है। क्या हाथ निकली हुई है? जो आपकी निकली हुई है ना, आपको तरीका नहीं पता ना, तरीका मेरे से पूछ रहे, तो मैं आपके अच्छा अच्छा उस्ताद बन के, आप जो आपकी निकली हुई है उसको साफ करो, ठीक है। अच्छा। उसको साफ करने के बाद जो है ना, खुली करो, हलक तक पानी लेके जाओ, गरारे ले लो, ठीक है। उसके बाद नाक में पानी लेके जाओ, ठीक है। फिर जो है ना, सर जैसे वजू नहीं करते, वजू वैसी बिल्कुल वजू की तरह हाँ चेहरे को देख धोना। रहे हैं फिर जी, ये हाँ गुस्ल जी, के फराइज हैं जी। मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो गुस्ल के फराइज हैं, तरीका ये बता गुस्ल के रहा फराइज हूँ हैं मैं, जाहिल के। जो। ये कोई नए गुस्ल के फराइज को सुनने में अल्लाह जाने, ये इसने कोई नई जात की लगता है। हाँ 11 तारीख फरवरी की 11 तारीख जो है ना, ये जो इजाद हुए हैं ना गुस्ल के फराइज, ये आज इसने ये बयान कर दिए हैं। पता तुझे पाकी पलीती के मसलों का भी नहीं है, ये और देखो, ये बाकी तू देखो, ऐसे ही यहाँ पे ये आके देखो, बहस कर रहा ये है जैसे देखो। पता नहीं इस्माल मेरे खान है। सुन तो लो भाई। अच्छा मैंने उसमें क्या सुन एक लो? अल्फाज गलत अच्छा हो एक बताओ, गलत एक वाला चीज अल्फाज, बताओ। हाँ, एक एक अल्फाज, एक चीज गलत हो बताओ, नाक में एक पानी अल्फाज। डालना नहीं है। गरगरा गरगरा गला करना फर्ज नहीं है, गला सुन लो तुम। गरारे गर, करना नहीं है। फर्ज नहीं है, फर्ज नहीं है। मैंने दूसरी बात कहा ये तुमने कहा कि सुन लो ना, सुन लो, तुमने शुरू में कहा कि जो निकला है उसको साफ कर दो। अच्छा अगर ना निकला हो तो फिर बंदा क्या करे? ना निकला हो तो फिर जैसे मैंने क्या कहा, और सूरतें सबसे नहीं है, पहले और गरारे सूरतें करो। नहीं, नहीं नहीं, और गरारे करो, सूरतें नहीं है, और सूरतें नहीं है। होता है, और गुस्ल भी फर्ज सूरतें हैं, और भी सूरतें। तो सबसे फिर ये पहले जो तो तुमने खास कुल्ली कर दिया करना। वहां पे। नहीं नहीं, मैंने हाँ ये आपको जो तुमने मिसाल दे, खास कर दिया, नहीं नहीं सुन लेना अब, जाहिल के बच्चे। मैं कहा ना अब तेरी ये जो निकली तुमने है, तो खास मैंने कर इसलिए दिया है तुझे कि बताया निकली, कि जाके धो ले। नहीं नहीं, ये जो तुमने खास कर दिया इसका क्या करना? मैंने तो तुमसे फराइज पूछे थे यार, किसने उतारा इसे? यार इसको इसको बार बार ना उतारें, इसको ऊपर ही रहने दें यार। अच्छा यार, बात हाँ को बता घुमाओ रहे नहीं, हो। या टॉपिक को नहीं नहीं घुमाओ, नहीं ठीक घुमा, है। मैं कब या घुमा रहा टॉपिक हूँ? को मैं नहीं तो वहीं घुमाओ पे मुझे। गुस्ल के फराइज पे ही हूँ। अब तुझे यार जो है गुस्ल के फराइज का पता नहीं है, और यार यहाँ पे भाई, आके बढ़ के तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुझे मारते पता से है, पता ठीक है, दीजिए। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुझे ये पता बताओ, है। हाँ वो नजर आ गया सबको कितना पता है तुम्हें। ये इस्तिंजा सबसे का सुन्नत पहले तरीका क्या है? सबसे यार ये पहले भाई, गलाज़त साफ करते हैं। मैं सबसे पहले आपके बाबू की गलाजत साफ करो ना। हाँ तो जी। अपनी सुन तो तो लो। साफ करना पहले, गुस्ल के तरीके का तुझे पता नहीं है, बाबों की बातें कर रहे तो। अब भाई अपना अजीज पिट्ठू की तु गलाजत अपना साफ करो अपना ना। अपना पिट्ठू तुझे धोना नहीं आता, और बात कर रहे अच्छा, तो बड़े होगी हैं। ये म्यूट नहीं करो ना तब। अपना पिट्ठू तुझे धोना नहीं आता, नहीं, और उसको बात तो बोलने दो बड़ों की कर रहे भाईजान, उसको बोलने दो यार। यार म्यूट नहीं करो यार, बोल। ये हैं। हाँ किसी से इंसान के बच्चों की तरह बात करो फिर। ये किसी से साफ करवाता है, खुद नहीं कर। अंदाजा लगाएं आज इसने जो है गुस्ल के फराइज भी नए नए इजाद कर दिए। अल्लाह। भाई करो ना अच्छा एक बात, बात तुम क्यों बताओ, खुद ही माइक म्यूट करके कर रहे हो, मिर्जा जल्दी बात करो। मिर्जा इंजीनियर कहता है कि जब मिर्जा इंजीनियर के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी माएँ जन्नत में जाएंगी तो उन्हें एक से ज्यादा शोहर मिलेंगे। इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है भाई? करें करें। मैं गाली देता हूँ आपको, ये बताया मैंने कभी गाली दी है रोड पे? यार आप म्यूट करो बार बार। मैंने कहा ओ अच्छा मिर्जा मिर्जा साहब, इंजीनियर ओके। कहता है कि जी जी हाँ, मिर्जा मैंने सुन लिया इंजीनियर के जो उसका जो। स्टूडेंट्स हैं उसकी जो उनकी जो यार माएँ ये, जन्नत में जाएंगी तो उनको जो है एक से ज्यादा शोहर मिलेंगे। जी जी, और मिर्जा साहब ने कहा है जो मेरे स्टूडेंट है ना, उनके नहीं कहे, जो मेरे स्टूडेंट नहीं उनकी माओ को नहीं चार चार उसने शोर मिलेंगे। अपने मिर्जा इंजीनियर ने अपने स्टूडेंट्स की बात की है। नहीं 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 नहीं, वीडियो है मेरे पास, वीडियो में लगाता हूँ। वो वीडियो, एक मिनट रुको, मैं वीडियो लगा रही है। जो म्यूट करे हाँ भाई इसकी ये बहन स्टूडेंट्स की है ना, जब जाहिर सी बात है बड़वे के जब बच्चे अकीदा म्यूट नहीं। हाँ बोल ना भाई बोल गालियां देने लग पड़ा। अभी कह रहा था चूतिया मैं है क्या? गालियां नहीं देता, ये म्यूट अभी करके कह रहा बैठ। था मैं गालियां नहीं देता, अब गालियां देने लग पड़ा। ये कौन सी तुम्हारे मार बाबू रहे वाले का, हो? गालियां क्यों निकाल रहे हैं? हम्म, तुम्हारे बुजुर्ग भी ऐसी गालियां देते। ओ दल्ले ओ गालियां देते थे। ए लो बकवास याद फादरी छोड़, ओ सूरा हाँ, बस हाँ शुरू बस हो निकल गया, सलीमात है। तेरा मिर्जा प्यो आ गाली गई है देता भाई है, इसकी तू भी हरकतें गाली सामने। सीखी ने। पता तुझे गुस्ल के फराइज का नहीं है, यहाँ पे आके कद कामत इस सलाह का पूछ रहा है। तो इधर आता ना ऊपर, असल में मौजू नहीं था तो तुझसे मैं सारी सरफे सगीरें सुनता हूँ। नहीं दिया
یہ 3-4 سال جمیل بھائی مسلمان ہوئے 3-4 سال تو جو ہے نا یہ لینو لتھے نہ کی کرنا. اور یہ جو ہے نا مرزا انجینئر کہتا ہے نا اورل سیکس کی ممانعت نہیں ہے اسلام میں، یہ سارے یہ جو ہے نا اس جیسے خنزیر ہے اورل سیکس سے ہی پیدا ہوئے ہیں. ہاں اچھا یہ راشد مائی صاحب آئے ہیں. جی راشد صاحب. جی سر میں آپ کی باتیں سن رہا ہوں. جی جناب. شاید یہ مجھے تصویریں کچھ لگی ہیں. ہدایت مل جائے. یہ لوگ کچھ لوگوں کی تصویریں لگی ہیں، ان کے بارے میں آپ کو کیا موقف ہے بھائی؟ سر میں فی الوقت ہدایت ہی لے رہا ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کس کے پیچھے جانا. تو ہر آدمی کا موقف بڑے دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے. تو ڈبل مائنڈیڈ ہوئے پڑے ہیں، تو صرف نماز پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور کسی فرقے کی طرف نہیں جا رہے. آپ کا جب تک کسی سمجھ فرقے سے نہیں تعلق ہے نہیں ہے؟ نہیں سر، بس نماز پڑھ رہے ہیں. کیا ان فتنوں کو دیکھ کر آپ کا دل نہیں ٹوٹتا؟ کیا آپ دکھ نہیں محسوس کرتے کہ امت مسلمہ امت محمدیہ کتنی دور جا رہی ہے اور یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں اور ان فتنوں کے اندر یہ امت مسلمہ گر رہی ہے؟ ہم ایک جامعہ بنا رہے ہیں، جامعہ ختم نبوت، جس کے اندر تقابل ادیان اور مذاہب کی تعلیم دی جائے گی. نو مسلمین کو دعوت دی جائے گی کہ وہ آ کے ہمارے پاس پڑھیں، جہاں پر لڑکوں کو بھی تعلیم دی جائے گی اور لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جائے گی. ایسے علماء اور سکالر تیار کیے جائیں گے کہ جو غیر مسلموں کے اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات دے سکیں گے. جامعہ ختم نبوت کی اراضی خریدنی ہے وہ، اور 2 کنال جگہ جناب آپ کی منتظر ہے اور مخیر حضرات کی منتظر ہے کہ مخیر حضرات توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ سب سے پہلے ہم خرید لیں، اس کے بعد اس کی تعمیرات کے مراحل ہوں گے. تو ابھی یہ زکوٰۃ نکالنے کے ایام ہے، رجب شعبان اور رمضان، تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنی زکوٰتیں کم از کم جو ہیں یہ جامعہ ختم نبوت کو دیں. یہ تو زکوٰۃ تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ نے نکالنی ہی نکالنی ہے. اپنے رزق حلال میں سے بھی آپ نکال کے یہ جامعہ کی جو اراضی ہم نے خریدنے کی کوشش کی ہے اور اعلان کی ہے، اس کے اندر ہماری مدد کریں. اللہ حضرت فاضل بریلوی نے اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پیش کیا تھا، جس کے اندر سب سے پہلے ہی انہوں نے چیز یہ رکھی کہ ایسے عظیم الشان مدارس کھولو کہ جو امت مسلمہ کے عقائد و نظریات کی حفاظت کر سکیں. تو اللہ حضرت فاضل بریلوی کے اس خواب کو آپ لوگوں نے پورا کرنا ہے اور جامعہ ختم نبوت بننا چاہیے. اور اس کے بنانے کے اندر مخیر حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں کہ اس کی طرف توجہ فرمائیں اور کم از کم یہ جگہ پہلے لے لیں، اس کے بعد تعمیرات کی کمپین ہم چلائیں گے. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. لبیک 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 یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد.